बात सुनो लड़की, तुम्हारे सर की कितनी गर्लफ्रेंड है? 4। एक तो प्रेग्नेंट भी है। सुभान ग्रुप के रिसेप्शन पर बैठी लड़की चिढ़कर बोली तो सारिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लंच बॉक्स वहीं रखती उल्टे कदमों वापस लौट आई। तौबा इस्तगफार, ये अमीर लोग कितने गंदे होते हैं। गाड़ी में बैठते इसने सहेली को कॉल में लाई, जबकि कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते सुभान के माथे पर बल पड़े। आगा आप क्यों इस लड्डू की शादी की फिक्र में हलकान होते हैं? इनके पास 4 हैं, एक का तो बच्चा भी होने वाला है। इसके पिटर पिटर पर बाहर खड़े सुभान की आंखें लाल अंगारा हुई। बड़ी मालूमात है आपकी लाडली को मेरे बारे में। इसे कहीं बाहर जाए, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो इसे मायनी खेज नजरों से देखती। आगा जान, मैं तो आपको आपके लाडले के बारे में पहले खबरदार कर देना चाहती थी। चेहरे पर बेचारगी सजाकर इसने अपने गुलाबी लबों को बसोरा। तो जमशेद साहब ने बेचैनी से पहलू बदला। अपनी रवायात के खिलाफ जाकर वो ऐसे कैसे कर सकता है? इन्हें अभी तक सारिया की बातों को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए अपनी आंखों को मजीद फैलाकर बड़ा कर लिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने खुद ऑफिस जाकर देखा है। मैं आपसे झूठ बोलूंगी? इसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पिछले 1 घंटे से वो आगा को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि जो अयाशियां वो सुभान शाह के ऑफिस में देख कर आई है, खुदा की अमान, वो तो सरासर इनकी नेक नामी को दाग लगाए हुए है। अभी आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि आपने कितनी बार कहा कि वो मुझे ऑफिस साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो ऑफिस में मुझे कदम नहीं रखने देते। अपने दिल की पुराने जख्मों का मरहम ढूंढते हुए वो इन्हीं का बदला ले रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि सुभान शाह के खिलाफ कौन सा महाज खड़ा करने जा रही है। आगा जान सिर्फ इसीलिए कि वहां इनकी गर्लफ्रेंड के किस्से जो हर जुबान पर मशहूर हैं, मुझे पता न चल जाए। सोफे की पुष्ट पर गर्दन गिराकर इसने लंबी रेशमी बालों को अपने कंधे पर फैला लिया और जमशेद साहब के चेहरे पर परेशानी देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए खुद को दाद दी। कितनी चालाक हो गई थी तो वो, और समझदार भी। अब सुभान शाह को मालूम होगा कि किसी के ख्वाबों को रोंदने का मतलब क्या होता है। ऑफिस से वो जिस वक्त आई, इसी वक्त वो जमशेद साहब से मिलकर इन्हें बताना चाहती थी, लेकिन जुलेखा बेगम ने इनके कमरे में जाने से इसलिए रोक दिया क्योंकि वो दवा लेकर सो रहे थे। और अब जैसे वो बेदार हुए, वो धड़ाम से आकर इनके पास बैठ गई और सारी मनोअन इनके गोश गुजार कर दी। तुम फिक्र ना करो, मैं इसके बारे में खुद सुभान से बात करूंगा। परेशानी से आगा जान के चेहरे पर काफी संजीदगी थी। जी करके देख लीजिए, अगर वो मानते हैं तो। कंधे उचकाते हुए वो उठ खड़ी हुई, चेहरे पर बेफिक्री सजाकर वो बाहर निकली थी कि सुभान शाह तेजी से अंदर दाखिल हुआ। दोनों के दरमियान तसादुम होते बचा। सर उठाकर इसने एक नजर सुभान शाह के चेहरे को देखा। वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी, कहीं मुकाबिल ने कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मगरूरी और संजीदगी के अलावा कुछ नहीं था। कुछ देर इसे देखता रहा तेज काटदार नजरों के साथ, जब तक कि वो इसके पहलू से निकलकर इसकी नजरों से गायब नहीं हुई। दरवाजा बंद करते हुए वो आगा जन को सलाम करके इनके करीब बैठ गया, जबकि चंद कदमों के फासले पर जाकर इसने रुक कर पलटते हुए इधर उधर देखा और फिर से आगा जान के कमरे के करीब आकर खड़ी हो गई। दिल धड़क रहा था, यूं लग रहा था जैसे सुभान ने कुछ सुन लिया। सिर्फ अपना शक खत्म करने के लिए वो वहीं खड़ी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी इन दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमशेद साहब ने इसे हालेवाल देने की बजाय डायरेक्ट मुद्दे की बात की। बरखुरदार, आजकल आपकी जो खबरें आ रही हैं वो हमें नाकाबिले कबूल है। पहली मर्तबा वो सुभान शाह से इतने गुस्से में बात कर रहे थे, वरना तो वो हमेशा इनका लाडला होता जिसे देखकर वो खिल उठते। ऐसी बातें ना कभी इनके खानदान में पहले हुई और ना ही वो चाहते थे कि इनके खानदान का चश्मो चिराग ये काम करे। कैसी बातें मसलन? कुछ बातें तो वो सुन चुका था, और वैसे भी इसे यकीन था कि अगर वो आंधी तूफान जैसी लड़की आगा के कमरे में मौजूद थी तो कैसा मुमकिन था कि सब ठीक रह पाता। वही बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? नेक रिश्ते में बड़ा सुकून है। वो मोहब्बत से बात करने लगे और सुभान चिढ़ गया।
آپ مجھے بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اسے معلوم تو ہو رہا تھا کہ معاملہ سنگین قسم کا ہے، لیکن اس قدر سنگین؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس وقت وہ اس کے آفس سے گھر کے لیے روانہ ہوئی، اسی وقت اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی محاذ کھڑا کرے گی۔ جس طرح وہ آئی اور باہر ہی لنچ دے کر چلی گئی، ایسا تو کبھی پہلے نہیں ہوا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو اپنی زبان کی نوک پر سجا کر وہ گھر والوں کو بتانے جا رہی تھی، اور یہاں کر اس نے واقعی اس کے خلاف ایک دلدل بنا دی۔ باہر لڑکیوں سے نہ صرف تعلقات ہیں تمہارے، بلکہ ناجائز بچے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہوا۔ وہ مرد ہو کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا آغا کے سامنے، اور وہ لڑکی ہو کر کیسے یہ سب بیان کر کے چلی گئی۔ یہ آپ کو سب کچھ ساریہ نے بتایا؟ اس کے غصے کی انتہا نہیں تھی، چہرے کی سنجیدہ تنے ہوئے تاثرات بھی بتا رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کی گردن دبوچ کر اس کا سر پھاڑ دے گا، جبکہ باہر کھڑی ہوئی ساریہ نے حیرت سے اپنا منہ کھول لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آغا جان اس کا راز نہیں رکھ پائیں گے۔ ساری بات انہوں نے سبحان شاہ کے سامنے اس طرح کھول دی جس طرح وہ انہیں بتا کر آئی تھی، اور سبحان بری طرح بھڑک اٹھا۔ آپ کی پوتی کو آپ نے بہت سر پر چڑھا لی ہے، اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی ہے وہ۔ اس سے بھلا کہاں برداشت ہوتا تھا کوئی اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا؟ اس سے تو وہ بعد میں نپٹتا، لیکن آغا جان کو وہ کھڑی کھڑی سنا دینا چاہتا تھا۔ اب اگر تم کچھ ایسا کرو گے تو یہ باتیں چھپی تو نہیں رہ سکتی۔ آغا جان کی آواز تیز ہوئی۔ میں یہاں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ میں نہ ہی 2 لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہوں اور نہ ہی 4 لڑکیوں کے ساتھ۔ میں صرف جمل سے محبت کرتا ہوں۔ پچھلے کتنے دنوں سے وہ آغا جان سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ہر رات روز وہ تھوڑی دیر ان کے پاس آ کر بیٹھتا تاکہ تھوڑا تھوڑا انہیں قائل کرتا رہے۔ ان کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اور پھر اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آغا جان نے تبھی اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا جب وہ بیرون ملک جانے کی ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ برخوردار، یہ نہ سوچنا کہ وہ تم سے دور ہو جاؤ گے تو عیاشیاں کرنے لگو گے۔ تمہاری زندگی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا۔ اور تب سے اس نے آغا جان سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن یہ وعدہ زمل کو دیکھنے کے بعد ٹوٹ گیا۔ وہ ان سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بات ان کے سامنے اس طرح کھل جائے گی اس نے نہیں سوچا۔ آغا جان کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتے رہے اور پھر اپنی شال کو درست کرتے ہوئے اٹھ کر پھنکارے۔ یعنی جن باتوں سے ابھی تم انکار کر رہے ہو وہ باتیں بالکل سچ ہیں؟ ان کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ غصے کی وجہ سے ان کی آواز کانپ رہی تھی، اور وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ آغا جان، زمل بہت اچھی لڑکی ہے، بڑے گھر کی ہے، عزت دار ہے، اچھا کردار ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ خاندان بھر میں اس سے زیادہ عزت دار اور خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، بلکہ اپنے گھر میں دیکھو، ساریہ اور تمہاری عمر میں سے 3-4 سال کا فرق ہے۔ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے، جوان نہیں ہے؟ اور باہر کھڑی ہوئی ساریہ دھک سے رہ گئی۔ معاملہ اتنی سنگینی اختیار کر سکتا تھا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بس ایک چھوٹی سی شرارت کی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، لیکن اس کی شرارت اس کے گلے کا پھندا بنتی چلی گئی۔ اس کا دل چاہا وہ دروازہ کھول کر آغا جان کے سامنے جا کر صاف انکار کر دے اور اپنی پچھلی باتوں کی وجہ سے بھی معذرت کر لے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آغا جان کے سامنے اپنی بات سے مکر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ شدید ناراض ہو جاتے، بابا سے شکایت کرتے، اور پھر اسے ایک بڑی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ لڑکی نہ ہی میرے ٹائپ کی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہے۔ سبحان نے سیدھا ان کے منہ پر انکار کر دیا۔ تذلیل کے احساس نے اس کے چہرے کی رنگت سرخ کر دی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغا جان، میں زمل سے شادی کروں گا۔ وہ اب ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جائیداد کے وارث ہوتے ہوئے تم کیسے ہمارے اصولوں کو توڑتے ہو۔ اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا کر وہ بھی سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھا چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل بھی بحث و مباحثے کے موڈ میں نہیں ہے، اور انہیں کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر چھپتی، میں مقابل نے دروازہ کھولا۔ اسے فق رنگت کے ساتھ
दरवाजे के पार खड़ी हुई सारिया को देखकर सख्ती से दांत पीसता रह गया। घर की खवातीन दूसरे पोर्शन में खाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ थीं। घर के मर्द मर्दान खाने में बैठक लगाकर बैठे थे। इस एरिया में सवाए मुलाजमीन के कोई नहीं था, इसलिए बुरी तरह डरते हुए वो 2 कदम पीछे हटी और तेजी से 2 कदम इसके करीब होकर मुकाबिल ने अपनी देरीना हसरत के मुताबिक इसकी लंबी सुराहीदार गर्दन को दबोच लिया। सारिया की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। वो इतने खौफ का शिकार हो चुकी थी कि इसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। तुम मेरे किरदार पर इल्जाम लगाने चली थी। नाजायज बच्चे का बाप हूं मैं। ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाप कैसे बनना चाहता है। इसे बाजू से घसीटते हुए वो अपने कमरे में लेकर जा रहा था। वो मुसलसल मजाहमत कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसने धाड़ कर इसे देखा। खामोश वरना यहीं से धक्का दे दूंगा। और इसने खौफ से खामोशी इख्तियार कर ली। इस शख्स से कुछ भी बैद नहीं था। किसी यहीं से धकेल कर इसका सर फाड़ देता। वो खींच कर कमरे में लेकर आया। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए इसे दीवार के साथ लगाकर इस पर झुका हुआ था। हाथों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सारिया को अपनी कलाइयां टूटती हुई महसूस हो रही थी, जबकि इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। कपकपाते लबों और गिरते हुए आंसुओं वाली लड़की पर रहम न खाते हुए इस पर काबिज होता जा रहा था। यकीनन वो इसे जान से मारने का इरादा रखता था। तुम्हें अपनी जवानी की आग इस सुकून से बैठने नहीं दे रही, इसलिए दूसरों के बारे में ऐसी बातें करती हो तुम। इसने सुभान के मुंह से पहली मर्तबा ऐसी बात सुनी। शदीद तजलील के एहसास ने इसे कुछ देर के लिए ठहर जाने पर मजबूर कर दिया और फिर इस शख्स के सीने पर हाथ रखते हुए इसने इसे खुद से दूर धकेल दिया। शर्म आनी चाहिए आपको किसी गैर लड़की के लिए अपने चचा की इज्जत के बारे में ऐसी बातें करते हुए। इसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और तंजिया मुस्कुराते हुए वो सर झटक कर रह गया। गैर लड़की? मैं जिमल से मोहब्बत करता हूँ और इसे बीवी बनाकर इस हवेली में लेकर आऊंगा। जो करना कर लो तुम। लहजे में बात कर रहा था। मैं क्यों कुछ करूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिससे मर्जी लेकर आए। आज पहली बार वो इसके सामने दूबदू होकर जवाब दे रहे थे। पिछले कितने दिनों का गुस्सा था इसके अंदर जब इसने ऑफिस ज्वाइन करने की बात की। तभी सुभान ने सख्ती से टोक दिया। अपने लिए वो इतनी आज़ादियों का इंतखाब कर चुका था और इसकी आज़ादी पर पहरे लगाए हुए थे। इसे शुरू से लगता था सुभान किसी को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके मगरूर रवैये ने, इसके गुस्से ने इस नाजुक सी लड़की को इतना बदगुमान कर दिया कि वो अब इस शख्स से बाकायदा बैर लगाकर बैठी थी। चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसने उंगली उठाकर सख्ती से इसके लबों पर रखी कि सारिया को अपने लब फटते हुए महसूस हो रहे थे। अगर आज के बाद तुम मेरे और मेरी जिंदगी के मामलात के दरमियान आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसे खींचकर कमरे के दरवाजे की जानिब धकेलते हुए से अच्छी तरह अपने सामने इसकी औकात बावर करवा चुका था। सारिया जानती थी कि वो इससे नफरत, लेकिन इस हद तक नफरत करता है वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सुर्ख रोती हुई आंखों के साथ इसे देखकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और धार से दरवाजा बंद करके अपने कमरे की जानिब भागी। मुलाजमीन हैरत से इसे देख रहे थे, लेकिन इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह करे तुम मर जाओ सुभान शाह, अल्लाह करे वो लड़की भाग जाए, तुम कभी भी खुद शक्ल खुशी हासिल न कर पाओ। अपने बेड पर रोते हुए वो मुसलसल इसे बद्दुआएं दे रही थी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा नफरत। काश तुम पैदा ना हुए होते, काश तुम इस हवेली में ना होते। बेताबी से अपनी उंगलियां चटखाते हुए मुसलसल इस शख्स के बारे में जहर उगल रही थी, जो अपनी जिंदगी में ऐसा जहर घोलने जा रहा था जो आगे बढ़कर इसके लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन जाता। अपने गुस्से को कम करने के लिए इसने मोबाइल निकालकर जिमल का नंबर डायल किया। हालांकि वो आज इससे तफसीली मुलाकात कर चुका था। दोनों ने लंच भी एक साथ किया, लेकिन अभी इस वक्त अगर कोई इसे काबू में कर सकता था तो वो जिमल ही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। कमरे में जहां पहले एक दूसरे को चैलेंज करती हुई निगाहें, नफरत के अल्फाज और गुस्सा गूंज रहा था, अब इस कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां और मुस्कुराहटें गूंज रही थी। इस शख्स के चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले इसने हर एक से बगावत की या कुछ देर पहले वो किसी की जान लेने पर उतरा हुआ था। नहीं, कोई भी नहीं।
मोहब्बत ऐसे ही होती है, एक खिलता हुआ कमल जो तालाब के गंदे पानी को भी मरकज निगाह बना दे। और इस वक्त इसके लिए जिमल खानजादी मरकज निकाह और मरकज गुफ्तगू थी। आगा जान ने शायद सिकंदर और वकार साहब से भी इस मसले के बारे में बात कर ली। इनका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। घर के माहौल में खसूसी तौर पर मर्दों के दरमियान एक ऐसी खामोशी फैली हुई थी जो आने वाले वक्त की खामोश जंग की शुरुआत थी। ऐसे लग रहा था कि मामला ठंडा हो गया, अब मजीद कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसके अपने अंदर जो आग लगी हुई थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। सुभान शाह अपने लिए इसकी नफरत को बढ़ा लिया। वो सिर्फ इसके गरूर को तोड़ना चाहती थी और इसे यकीन था अब जब भी मौका मिलेगा वो इस शख्स को यूं हाथ से जाने नहीं देगी। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि मौका इतनी जल्दी इसके हाथ आ जाएगा। वो हफ्ते का इख्तिताम था। अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त सायरा के साथ वो शॉपिंग के लिए निकली। सबीन बेगम जानती थी कि वीकेंड पर वो सायरा के साथ घूमने जाती है, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े से मॉल में शॉपिंग बैग उठाकर वो इधर से उधर घूमते हुए चीजों की वैरायटी चेक कर रही थी और सायरा ने मुंह बसोड़ते इसके साथ चल चल कर अब पैरों की दर्द की शिकायत की। कम से कम कुछ तो पसंद कर लिया करो सायरा। इन दोनों के दरमियान बचपन से दोस्ती थी जो अभी तक मौजूद थी। और अदाए बेनियाजी से अपने बालों को झटकते हुए सारिया ने आंख दबाकर इसे देखा। तुम जानती हो कि सारिया सिकंदर राह चलती चीजों को पसंद नहीं कर सकती। जो मेरे लिए होगा वो बहुत खास होगा। बात को मजाक का रंग देते हुए इसने सायरा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये तो मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन आप बस करें, कुछ खा ले। सिटिंग एरिया के जाने बढ़ते हुए सायरा ने जबरदस्ती इसका हाथ दबोच लिया तो वो भी मुस्कुराते हुए इसके साथ चल पड़ी। चलो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके आओ। अपने मुलायम हाथों को बाहम एक दूसरे में पेवस्त किए वो गर्दन मोड़े इधर उधर देख रही थी जब अचानक इसकी नजर 3-4 टेबल छोड़कर कोने में पड़े हुए टेबल पर जाकर टिक गई। इस शख्स की पुश्त इसकी जानिब थी, लेकिन इसे हजारों की भीड़ में पहचान सकती थी। सुभान शाह। इसके लबों ने हल्की सी सरगोशी की और इसके साथ इसकी आंखों को गोल मटकाते हुए अपने अंदर उठने वाला उबाल को वो रोक नहीं पाई। और कुछ देर इन्हें देखने के बाद सायरा के आने से पहले वो उठ खड़ी हुई। सबसे पहले इसे सुभान शाह से निपटना था, बाकी काम बाद में हो जाते। इत्तेफाकी बात थी कि जिमल और सुभान के दरमियान भी इस वक्त यही तस्करा छिड़ा हुआ था। वो इसे बता रहा था कि इसके आगा जान इस बात पर बज़िद हैं कि वो अपने चचा सास से निकाह कर ले, क्योंकि कभी भी इनके खानदान से बाहर रिश्ता नहीं हुआ। और जिमल भड़क कर इसे देख रही थी। अगर तुम पहले इनकी रवायात में दबने वाले थे तो बता देते मुझे। इसकी छोटी सी बात पर भी वो बिफड़ कर इसके गले पड़ गई और सुभान ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। मेरी जान, मेरी बात तो सुन लो। सुभान तुम्हारे सामने खड़ा है, सारे का सारा तुम्हारा है। इसके लबों ने हल्की से सरगोशी करनी शुरू की और जिमल ठहर कर इस शानदार से शख्स को देखती रह गई जिसे माल की न जाने कितनी लड़कियां मुड़कर देख चुकी थीं। सुर्खों सफेद रंगत के साथ वो पूरे माहौल पर छाया हुआ था, लेकिन इसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जिमल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। और जिमल के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। अपनी बोल्ड ड्रेसिंग पर एतमाद से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी वो इसकी आंखों को भा रही थी। शायद एक अरसा बैरून मुल्क में गुजारने के बाद अब इसे मालूम होने लगा था कि इसकी हमसफर को ऐसा ही होना चाहिए, बेबाक और निडर। अभी तक जिमल का हाथ इसके हाथ में था। जब इसे अपनी पुश्त पर किसी के खड़ा होने का एहसास हुआ, जिमल की नजरों के ताक़ुब में इसने पलट कर देखा और सारिया को देखकर वो चौंक गया। इसकी आंखें बता रही थी कि वो जो कुछ सोच कर आई है वो सुभान के हक में बहुत बुरा साबित होने वाला है। अपनी आंखों से इसे वार्निंग देते हुए सुभान उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ? सारिया की आंखों का पैगाम पढ़ते हुए वो जिमल के सामने थोड़ा सा गड़बड़ाया जरूर था। इस लड़की से जरा बराबर अच्छे की उम्मीद नहीं थी। वो जानता था वो जो कुछ करेगी सरासर इसके खिलाफ करेगी। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी दोस्त के साथ निकाह की शॉपिंग। बड़ी हिम्मत करके इसे मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर सुभान शाह के कंधे को छुआ। जिमल इन दोनों को देखती रह गई। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। सुभान शाह ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया। चली जाऊंगी, लेकिन अपने होने वाली बीवी का तारुफ अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं करवाओगे।
نہ جانے اسے اس وقت کیا سوجی تھی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی۔ اس وقت وہ شیر کا شکار کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اسے بات کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس سبحان شاہ سے بدلہ لینا تھا اپنی بے عزتی کا۔ اس کی باتوں پر ساکت کھڑے سبحان شاہ کے کانوں میں جس وقت زمل کی چیختی ہوئی آواز پڑی، اس وقت اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو سبحان؟ زمل کو پہلے موقع چاہیے تھا اس پر شک کرنے کا، وہ آئے روز اسے یقین دلا دلا کر تھک چکا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے زمل، ہم ابھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا اور تم نکلو یہاں سے۔ اسے ذرا سا اسے خود سے دور دھکیل دیا، وہ 2 قدم دور ہوئی، لیکن گردن موڑ کر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر زمل کو سکون سے دیکھا۔ چاہے یہ آپ کو کتنا ہی قائل کرتے رہیں، لیکن صرف باتیں سمجھ کر ہوا میں اچھال دیجیے گا، زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے یوں وارن کر رہی تھی جیسے کہ وہ سچ میں اس کی بیوی ہے اور گرل فرینڈ کو اپنے شوہر سے دور رہنے کا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ سبحان اسے لوگوں کے درمیان مارنا شروع کر دیتا، وہ جلدی سے وہاں سے نکلی اور کھانے کی چیزیں لاتی ہوئی سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس مال سے نکلتی چلی گئی۔ شاپنگ سے زیادہ ضروری کام ہو چکا تھا، اب اسے بس تماشا دیکھنا تھا، جبکہ اتنے لوگوں کے درمیان چیختی ہوئی زمل کو قابو کرتا ہوا شخص قسمیں کھا کر اسے یقین دلا رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، تم جانتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن زمل اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیخ رہی تھی، تم چیٹر، تم ہوتے کون ہو مجھے چیٹ کرنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ امیر باپ کے سر پر سر پھری بیٹی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس روز اسے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ زمل نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا، اس نے زمل کو کیسے قابو کیا، یہ باتیں تو بہت بات کی باتیں تھی، لیکن آدھی رات میں اس کے کمرے میں آنے والے شخص نے اس سوئی ہوئی لڑکی کو کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ یہ محسوس ہی نہیں کر پائی کہ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہو کر کون سی قیامت ڈھانے والا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر غائب دماغی سے وہاں دماغ مکمل طور پر بیدار ہوا تو اپنے سامنے کھڑے سبحان شاہ کو دور دھکیلتے ہوئے وہ چیخ کر باہر بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ شخص اسے دبوچ کر اوندھے منہ بستر پر گرا چکا تھا۔ تمہیں بیوی بننے کا تو چلو ٹھیک ہے، آج تمہارے ساتھ بیوی بیوی کھیل ہی کھیل لیتا ہوں میں۔ اس کے وجود پر قابض ہو کر وہ شخص صرف اسے خوفزدہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جبکہ سرمئی کلر کے شرٹ ٹراؤزر میں دمکتی ہوئی وہ لڑکی خوف سے کانپ کر دور ہوئی۔ دور رہیں مجھ سے، دور رہیں۔ اس میں اتنی بھی سخت نہیں بچی کہ اونچا چلا کر باہر سے آگے بڑھ کر سختی سے اسے کسی کو بلا لے، جبکہ اس شخص نے دبوچتے ہوئے اس کے منہ پر زبردستی ہاتھ رکھ دیا۔ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے تمہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے سامنے کتنی اوقات رکھتی ہو۔ وہ صرف اسے ڈرانے کی غرض سے آیا تھا تاکہ اگلی بار وہ کبھی بھی اس کے سامنے آنے کی آگا جان کو جا کر جرت نہ کرے۔ اس کے خوف کے باعث وہ خود آ کر انکار کر دے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آج رات کے بعد ان کی زندگی یکسر طور پر بدلنے والی ہے۔ آج سے پہلے سبحان شاہ نے کبھی کوئی حرکت نہیں کی، وہ سنجیدہ مزاج تھا، مغرور تھا، لیکن آگے بڑھ کر کسی کا ہاتھ پکڑنے سے بھی گریز کرتا۔ اس کے سامنے یہ بات بھی بہت معیوب سمجھی جاتی، لیکن آج اس لڑکی کو اپنے سامنے گرائے وہ اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس پر قابض ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ساریہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ ہاتھ جوڑو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، سختی سے اس کے کندھوں کو دبوچتے ہوئے اس نے اگلا حکم جاری کیا اور ساریہ نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اگر تم نے اونچا چلانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ وہ اسے مکمل اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس کے خوف کے زیر اثر وہی کر رہی تھی جو وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر گھٹنوں کے بل فرش پر مجھ سے معافی مانگو گی، اور اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ اس روز اس کی انا اس شخص کے سامنے ٹوٹ گئی، اس کی ضد ٹوٹ رہی تھی، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری تھی اس کی حویلی کا ہر کمرہ نہایت ہی بہترین طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔
کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ جس میں بہت سکون ہے، آرام کیا کرتی، جو اس کے بابا نے اسے کہہ کر بہت محبت سے بنوایا تھا، یہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اگر وہ چیختی چلاتی تو قریبی کمرے میں لیٹے ہوئے اس کے ماں باپ کو آگاہی ہو جاتی۔ وہ کم سے کم اس کے کمرے میں آ کر اسے اس درندے سے آزادی تو بخشوا سکتے تھے نا۔ اپنی کوہنیاں فرش پر رکھو اور ہاتھ جوڑ کر کہو کہ تم آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے نیا حکم صادر کیا اور روتے ہوئے اسے بے چارگی سے دیکھ کر اس نے التجا کی، خدا کے لیے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے بخش دیں۔ لیکن اس شخص کی ایگو اس قدر ہرٹ ہوئی تھی کہ اس کی کسی بھی معافی پر غور نہ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے آج کے بعد اپنی اس گندی زبان کو کھولنے سے پہلے 100 بار سوچو گی، اور رہی بات بیوی بننے کی تو بغیر بیوی بنائے بھی تمہارے سارے شوق اتار سکتا ہوں میں، آئی بات سمجھ؟ اس وقت اس کی مخملی چہرے کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچے ہوئے تھا، درد کی شدت سے وہ سسک رہی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ کسی کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے جان لو، اگلی بار جان اور عزت دونوں سے جاؤ گی۔ اسے دھمکی سے نوازتے ہوئے وہ شخص کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی بڑی شدت سے رو پڑی۔ آج تک اس کے باپ نے بھی کبھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کی، اور لمحے بھر میں آنے والا وہ شخص اسے روند کر جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ صرف اسے ڈرا رہا ہے، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن اس شخص نے کیسے حیوانوں والا سلوک کیا، اس کے ساتھ ایک پڑھائی لڑکی کے لیے اپنی چچا کی عزت کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا کر وہ معافی مانگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور اس روز اسے سبحان شاہ سے اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس لمحے بھر میں شوٹ کر دے۔ سبحان شاہ نے صرف کوشش کی تھی اسے اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے، اس کا کانٹا اپنے حلق سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس لڑکی سے ٹکر لے رہا ہے وہ اس کے خون کی ہے۔ وہ دیکھنے میں معصوم نظر آتی، لیکن حقیقت میں اس کا اور معصومیت کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ضد میں اس کی ٹکر کی ہے، سبحان شاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگلی صبح وہ بیدار نہیں ہوا، اسے بیدار کیا گیا۔ سکندر شاہ خود اس کے آئے تھے اور پہلی بار اس کے تایا نے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ حیرت سے بے یقین کھڑا رہ گیا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم گھر کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالو۔ یہ صرف اس کی خام خیالی ثابت ہوئی کہ وہ لڑکی یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھے گی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خیر صبح کے آغاز سے پہلے اس نے اپنے باپ کو بتا دیا، آغا جان اور پھر اپنے چچا کو باہر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ سکندر شاہ اس شخص کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے کر آئے۔ اس کی جتنی پرسنالٹی تھی سب کچھ ان کے سامنے بیکار تھا۔ اسے لا کر آغا جان کے سامنے پٹک دیا گیا۔ پوچھئے اس سے کیا بیرون ملک رہ کر یہی کچھ سیکھ کر آیا ہے؟ سکندر شاہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ سبین بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ چکے تھے۔ بابا اگر اس حویلی میں میری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے تو پھر میرے رہنے کا کیا فائدہ؟ زندگی بھر ساتھ رہنے والے دو بھائی آج اپنے بچوں کی ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کی بات کر رہے تھے، اور وقار شاہ شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر اسے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے گردن پھیر کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں سے اگلتے ہوئے شعلوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے باور کروانے کی کوشش کر رہی ہو کہ سبحان شاہ تو نے مجھے اکیلے کمرے میں ذلیل کیا تھا، لیکن میں تمہیں اتنے لوگوں کے درمیان ذلیل کر کے سود سمیت واپس لے لوں گی اپنا بدلہ۔ یہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا یہ حقیقت ہے؟ سبحان، آغا جان کی ہاری ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج ان کی جو ہمیشہ وہ سنا کرتا شرمندگی کے علاوہ آواز وہ دھاڑ نہیں تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بابا میں وہاں اس غرض سے نہیں گیا تھا، میں اس کے کمرے میں گیا تھا لیکن صرف اسے ڈرانے کے لیے۔ اور سکندر شاہ نے ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وقار شاہ نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جو بھی بات ہوگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ سکندر خاموش رہو، تم نے سربراہی کرسی سنبھالتے ہوئے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج تک اسے اس حویلی میں ایک ایکسٹرا پروٹوکول دیا جاتا رہا، وہ اپنے تایا کا لاڈلا تھا۔ سربراہی کرسی اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی کیونکہ سکندر صاحب کی صرف بیٹیاں تھیں
اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی ہمیشہ بیٹا بنا کر پالا۔ تم نے جو کچھ کیا سو کیا، چاہے صرف ڈرانے کے لیے تھا کہ عزت لوٹنے کی کوشش تھی، لیکن اب اس کا ازالہ بھی تم ہی کرو گے۔ آج شام تمہارا ساریہ کے ساتھ نکاح ہے۔ اگر اس حویلی سے جانا ہے، وہ رہا حویلی کا دروازہ۔ آغا جان کے فیصلے بھی کسی قسم کا رحم نہیں تھا، نہ ہی وہ اس شخص پر کوئی رحم کرنا چاہتے تھے۔ میری بات سنے آغا جان، میں معافی مانگ لیتا ہوں ساریہ سے۔ اس نے اپنی ضد توڑتے ہوئے انہیں اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ تم معافی نہیں مانگو گے سبحان، تمہاری معافی یہی ہے کہ تم ساریہ سے نکاح کرو گے۔ اور نہ صرف سبحان بلکہ ساریہ بھی تڑپ اٹھی۔ آغا جان، میں سبحان شاہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ میں ان کو کبھی بھی اپنا شریک حیات یا محافظ نہیں مان سکتی۔ وہ بری طرح رو پڑی، لیکن فیصلہ بڑوں کے درمیان ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ حویلی کی بات حویلی میں رہے۔ اگر یہ بات باہر نکل جاتی ہے تو پورے خاندان میں بدنامی ہوتی ہے۔ گھر میں ملازمین موجود تھے اور ویسے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی ضد اور اکھڑے ہوئے قدموں کا علاج اس طرح کیا جا سکتا تھا۔ تم دونوں میں سے جو بھی نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور سبحان، اگر تم ساریہ کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کرو گے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اسے اس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنوں کو چھوڑ کر وہ کہاں جاتا؟ اس کی ماں اس کے بغیر نہیں رہ پاتی، اس کے خواب تھے، فیملی بزنس، اس نے محنت کے بعد یہ نام اور وقار حاصل کیا تھا، اور آج ایک چھٹانگ پر لڑکی کی وجہ سے وہ یہ سب گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا اور وہ 2 گھنٹے انہوں نے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے گزار دیے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اس نے ہر طرح سے حل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر ضرورت کیا تھی رات اس کے کمرے میں جانے کی۔ وہ آغا جان کو شکایت لگا دیتا، وہیں اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیتا۔ وہ کسی بھی طرح سے اسے ڈرا سکتا تھا، لیکن یہ حرکت بہت بڑی حرکت تھی، اور اس سے بھی بڑی غلطی تھی جو وہ لڑکی کر چکی تھی۔ کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے وہ شدت سے دھارا، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا ساریہ سکندر۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں لانے کے بعد دبوچ کر مسل دوں گا، دور کہیں دور پھینک دوں گا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے بالآخر وہ اس فیصلے پر آ کر اٹک گیا جو فیصلہ آغا جان کا فیصلہ تھا، جبکہ دوسری طرف سبین بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ امی، اس شخص کے ساتھ میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے لاکھ بار سمجھا لیا، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ بڑوں کے درمیان پہلے طے ہو چکا ہے میری جان۔ سبین بیگم محبت سے اس کے ماتھے کو چھو کر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر تسلی دے رہی تھی۔ مرد بڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جب اسے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب وہ واپس اسے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی چند خود ساختہ باتیں ہیں۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی برباد نہیں کی جا سکتی۔ حویلی والے جو کر رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ اس کا مستقبل کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس روز سرخ رنگ کے دوپٹے میں وہ اس شخص کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب اور گواہان کا بندوبست ہو چکا تھا۔ یہ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، بس گھر کی چند لوگوں نے شرکت کی۔ مسلسل سر گرا کر بیٹھتے ہوئے اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ غصہ ابھی بھی اس پر حاوی تھا، جبکہ پہلو میں بیٹھا ہوا شخص گردن موڑ کر اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ دونوں نے قبولیت کا درجہ ایک دوسرے کو دیتے ہوئے تسلیم کر لیا، چاہے دل سے نہ صحیح، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے مالک بن چکے تھے۔ 2 ہفتوں کے بعد دھوم دھام سے رخصتی کروں گا میں، لیکن تم دونوں مجھے ان 2 ہفتوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نظر نہ ہو، بلکہ باہمی چپکلش کو ختم کرو۔ نکاح کے بعد آغا جان نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ہدایت دی اور وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نکاح کے بعد وہ فوراً گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ صرف جمل سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اسے اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا رخصتی سے پہلے وہ جمل سے نکاح کر لے گا، چاہے اس نکاح کو اس نے خفیہ طور پر رکھنا پڑے، لیکن وہ جمل کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی محبت ہے جس کے ساتھ وہ 2 سالوں سے تھا، اور اسے یقین تھا کہ جمل سے زیادہ بہتر ہمسفر کوئی نہیں ہو سکتا۔
وہ سیدھا جمل کے گھر آیا. اس کی ماں سے اجازت لے کر وہ جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے سمیٹ لیا. جانے کے باوجود وہ اسے بتا نہیں پایا کہ وہ کسی اور کے نام اپنا سب کچھ منتقل کر کے آ رہا ہے. جمل میری جان، اس نے بےتابی سے کہہ دیا اور اس کے سینے پر سرکتے ہوئے جمل رو پڑی. تم جانتے ہو میں تمہیں نہیں کھو سکتی سبحان، تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. جمل کے گھر والے جانتے تھے کہ وہ سبحان کے ساتھ وابستہ ہے. انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. بس جمل کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنے آقا جان اور بڑوں کو لے کر ان کے گھر تک آئے اور تبھی یہ رشتہ ہوگا. اس روز چاہنے کے باوجود اسے نہیں کہہ پایا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. وہ کسی کا ہو چکا تھا. اگر مانتا یا نہ مانتا میرا دل صرف تمہارا ہے جمل، اور تم جانتی ہو. اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ بےتابی سے ان پر لب رکھتا چلا گیا اور جمل نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے. لیکن تمہاری وہ کزن، وہ آخر کیوں بار بار ہماری زندگی میں آ جاتی ہے؟ آخر کیا چاہتی ہے وہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن تم میری زندگی سے کبھی نہیں جا سکتی. اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں. محبوب سے بچھڑ جانا کوئی چھوٹی اذیت نہیں ہوتی. جمل ضدی تھی، ضدی، بے باک، لیکن اسے یقین تھا وہ اسے بے تحاشا محبت کرتی ہے. اس کے بغیر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے کس قدر مشکل سے اپنی ماں کو منایا تھا صرف وہی جانتی تھی. اس کی ماں سنگل پیرنٹ کا کردار ادا کر رہی تھی. اس کے باپ چند سال پہلے اس کی ماں کو ادھورا چھوڑ کر بیرون ملک جا بسے. کسی گوڑی سے شادی کر کے اس نے دوبارہ پلٹ کر آنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس واقعے نے جمل کو اپنے باپ سے بہت بدگمان کر دیا. اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں چلا جائے، حق سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرے اور پھر اسے چلانے کی اجازت دے. اسے کہے کہ وہ جسے چاہے مدد کے لیے بلائے. اب اسے رون دینے کی بھی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا. نہ جانے کیوں نفرت اس پر اس قدر حاوی ہوتی جا رہی تھی کہ اسے ساریہ نامی کانٹا خود کو زخمی کرتا دکھائی دیتا. اس روز بھی وہ سیڑھیوں پر اس کے سامنے آئی. گھر میں رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور اس نے ابھی تک جمل سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اسے بتانے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے قدم واپس ہٹا لے گی یا پھر وہ خود کے ساتھ کچھ والا طرح محبت میں بزدل بن چکا تھا. کچھ دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکاتے ہوئے ساریہ قریب سے گزرنے لگی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب اسے کھینچا اور وہ بالکل اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی. کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ میں جانتا ہوں خوش تم بھی نہیں ہو، لیکن میں تمہارے لیے نہیں بنایا گیا. اس کی بےتابی عروج پر تھی. اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا. اس روز وہ بے چارگی کی ایسی حد پر کھڑا تھا جہاں سے واپس ممکن نہیں تھا. ساریہ نے نہ جانے کیوں اسے دیکھتی رہی. چاہنے کے باوجود اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. یہ رشتہ اس کی مرضی سے بھی نہیں بنایا گیا، لیکن اب اس کا شوہر بن چکا تھا. ہر مشرقی ماں کی طرح اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ اس کا شوہر ہی اس کا سب کچھ ہے. اگر وہ طلاق کا داغ ماتھے پر سجا کر معاشرے میں بیٹھ جائے گی تو تھو تھو کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اس کے باپ کے پاس دولت ہے، لیکن دو رشتوں میں درار پڑنے کے بعد وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے. آپ چاہے جس سے مرضی نکاح کر لیجیے گا، میں مداخلت نہیں کروں گی. اس روز وہ اس شخص کے سامنے ہار گئی. اگر وہ اذیت جھیل رہا تھا تو اس رشتے میں برابر کی اذیت اس کا بھی مقدر بن رہی تھی. تم سمجھتی ہو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، تو جمل کو بھی فرق نہیں پڑتا. وہ مجھے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی. جمل 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 کب جان چھوڑے گئے جمل نامہ آپ کی؟ اس نے پہلی بار سر اٹھاتے ہوئے اپنی سرخ نگاہوں کو اس شخص کی آنکھوں میں گاڑ دیا. کبھی نہیں. جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتی. تو میں سبحان شاہ کو ایسے تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ تمہاری سزا ہے. وہ حد سے زیادہ اس کے قریب تھا، اتنا قریب کہ ساریہ کو اس کی سانسیں اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. اذیت سے آنکھیں بند کر کے اپنا بازو چھڑوا کر وہ قریب سے نکل گئی. نہ جانے خدا کو کیا منظور ہوتا دوبارہ وہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے. ہاں، اس رات جس رات وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا، اس رات اس کے ہاتھ پر سبحان شاہ کے نام کی مہندی لگ چکی تھی. اس شخص نے گردن پھیر کر بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا.
वो देख ही नहीं पाया, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो देखता, और वो भी जैसे खुद को छुपा कर बैठी रही। रस्म मुकम्मल हुई, वो उठकर अपने कमरे में आ गई। जर्द रंग की घेरदार फ्रॉक में वो खिला हुआ फूल लग रही थी, जिसके चेहरे का रंग टिमटिमा रहा था, लेकिन आंखों में वो नाचते हुए ख्वाब नहीं थे जो हर दुल्हन को दिल फरेब बना देते हैं। अगली सुबह हंगामों से भरी हुई थी। चाहने के बावजूद कोई हल नहीं निकला, कोई रास्ता भी फरार की तरफ नहीं गया। इन दोनों को एक दूसरे के पहलू में सजा दिया गया। देखने वाली आंखें इन्हें बस देखती रह गईं। दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था। दूर से देखने पर ही मालूम हो जाता कि वो दोनों कजन्स हैं। एक जैसी अकड़, एक जैसी जिद, एक जैसी चमकती हुई और एक जैसी खामोश लब। वो बिलाशुबा हसीन तरीन दुल्हन बनी। मुकाबिल ने जिस वक्त इसे देखा, इसकी पलकें कुछ लम्हों के लिए ठहर गईं। मर्द चाहे जितना भी फरार हासिल कर ले, लेकिन वो हुस्न का दीवाना होता है। खूबसूरती जब इसके सामने सर चढ़कर बोलती है, तब कुछ लम्हों के लिए इसका दिल ठहर जाता है। और सारिया सिकंदर तो फिर इसके निकाह में थी, जिस वक्त इसकी सजाकर वो अपने टूटे हुए ख्वाब और बढ़ते हुए वसवसों के साथ सर झुकाए बैठी थी। इस वक्त वो कमरे में आकर इसके सामने बैठ गया। कितना दिल चाह रहा था इसका कि वो इसे खींच कर अपने बिस्तर से नीचे उतार देता, इसका बाजू पकड़ते हुए इसे कमरे से बाहर निकाल देता, या फिर इसे दबोच कर इसकी औकात याद दिला देता। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाया। बस हारते हुए इसके सामने लेटा और अजियत से अपनी आंखों को बंद कर लिया। सारिया अब इसका चेहरा देखती रह गई। इसका अपना भी दिल तड़प रहा था, चाहे लाख इनकार कर लेती, लेकिन वो इसका शौहर था। अब वो इसे सुभानशाह की नजर से नहीं बल्कि अपने शौहर की नजर से देख रही थी, जो किसी और के लिए टूट फूट का शिकार था। बिलाखिर हिम्मत करते हुए इसने इस बात का आगाज किया कि आपने जमल को बता दी है। वो यूं बात कर रहे थे जैसे एक अरसा इनके दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती रही हो। दुश्मनी के आखिरी हद पर पहुंचकर जब अजियतें और पेचीदगियां बढ़ जाती हैं, तो दुश्मन भी दोस्त लगने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त वो तकरीबन एक जैसे हालात का शिकार होते हैं। क्या बताता इसे, मैं तो इसे बता ही नहीं पाया। इसे पहली बार सुभानशाह इस कदर बुज़दिल लगा कि आज से पहले इसने कभी इतना बुज़दिल नहीं पाया। क्या मोहब्बत लोगों को बुज़दिल बना देती है सुभानशाह? वो दोबारा पूछ रही थी, और इसने आंखें खोलते हुए एक नजर इसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं मोहब्बत में बुज़दिल बन चुका हूँ। मैं इसे बता ही नहीं सकता। शायद मुझे खौफ है कि वो मुझसे दूर चली जाएगी। इसने नरमी से हाथ बढ़ाकर इसके शाने पर हाथ रख लिया। महबूब दूर चला जाए, काबिल कबूल है। महबूब बदगुमान ना हो, महबूब धोखे में ना रहे। आप कॉल में लाइए, मैं जमल से बात करूंगी। इस रोज इसने अपना दिल बड़ा कर लिया था। इस शख्स ने कॉल में लाकर इसके हाथ में दे दी। वीडियो कॉल पर खिलखिलाती हुई जमल का चेहरा लम्हे भर में फीका पड़ गया। वो दोनों एक दूसरे के पहलू में बैठे सजे हुए थे। इस वक्त जमल दूसरे शहर में थी। अगर वो इस शहर में होती तो शायद इसे कहीं ना कहीं से इसकी शादी की खबर लग जाती। और वैसे भी इसने अपने जानने वालों पर यूं पहरे बिठा दिए थे कि जमल को हवा तक लगने ना दी। ये सब क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम दोनों के दरमियान हर तरफ आप मौजूद हैं जमल। भले ही मेरे शौहर है, लेकिन सुभानशाह सबसे पहले आपके महबूब हैं। आपके लिए मुंतजिर। वो बस इसका चेहरा देखता रहा। वो जो दुश्मन इतने बेहतरीन तरीके से निभा सकती थी, वो पहली बार बीवी का किरदार भी इतना जानिबदार निभा रही थी। वो काफी देर से देखता रह गया। इसने जिमल से कह दिया वो जब चाहे वो खुद शरीक होकर इसका निकाह सुभान से करवाएगी, और जिमल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने मोबाइल चुपचाप सुभान के करीब रखा और बिस्तर से उठने लगी थी कि मुकाबिल नजर से इसे खींचा और बस के सीने से आ लगी। एक बार फिर एक तलस्सुम ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। सजी समरी दुल्हन पूरे हक में इसके कमरे में मौजूद थी। बहकना बनता था, और ना जाने क्यों इस मोड़ पर भी बहक कर इसने झुकते हुए इसके लबों को छू लिया। सारिया की धड़कनें गोया बेताब होकर कानों में बजने लगी। दिल जैसे पागल हो चुका था।
جیسے دل ناکام کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کے لیے نہیں بنایا گیا۔ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اس نے جس وقت آزادی بخشی وہ خود بھی شرمندہ سا رہ گیا، اور ساری اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے چینج کرنے لگی۔ گزشتہ 2 دنوں نے باہر جتنی بھی ہلچل اور چہل پہل میں اضافہ کیا، اندر اتنی خاموشی اور تنہائی نے ڈستی گئی۔ زمل نے دوبارہ پلٹ کر رابطہ نہیں کیا، وہ دیوانہ وار ایسے رابطہ کرتا رہا۔ اس شام وہ دونوں مل کر زمل سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ وہ اپنے گھر موجود تھی۔ اپنے کمرے میں اس کی ماں نے سبحان شاہ کو دیکھ کر عجیب طریقے سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں اپنی بیٹی کی تکلیف میں وہ شخص ذمہ دار لگتا تھا۔ اس نے پورے حق سے دروازہ کھولا جس طرح وہ پہلے کھولا کرتا۔ وہ سامنے صوفے پر سر گرائے سو رہی تھی۔ اس نے سبحان کو کمرے میں آتا ہوا دیکھا، ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر اس کے پیچھے ساریہ کو دیکھ اس کا حسین چہرہ لمحے بھر میں مدھم ہوا۔ وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کے لیے بنائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تو کیا ایسے ہوتے ہیں مکمل لوگ؟ اسے قسمت نے شروع سے ہی ادھورا رکھا۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ خاموش نگاہوں سے زمل اور سبحان ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ جب آگے بڑھتے ہوئے ساریہ نے اس خاموشی کو توڑا اور زمل نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ 3 نفوس لیکن کمرے میں چھائی ہوئی ایسی تنہائی اور خاموشی جو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھو۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی اور اسی وقت سبحان سے نکاح کر لیجئے، یہ ممکن ہے۔ میں اگر انچاہی بیوی کی حیثیت سے بھی رہوں گی تو پھر میں ٹھیک ہوں۔ زمل کے قریب بیٹھے ہوئے اس نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس پیشکش کے بعد ان دونوں کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بات کریں، وہ ان دونوں کے درمیان کسی تیسرے کا کردار ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اسے اپنی پشت پر کسی کے نرم لمس کا احساس ہوا، گردن موڑ کر اس نے دیکھا تھا تو رقیہ بیگم ساڑی اپنے وجود پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ایک عرصے کے بعد انہیں کسی اور میں اپنا آپ نظر آیا۔ عورت کے لیے یہ سوچنا بہت آسان ہے کہ وہ اپنا شوہر کسی کے حوالے کر دے، لیکن جب وہ خود تیسری عورت ہونے کا کردار ادا کرتی ہے تو یہ اذیت جان لیوا ہوتی ہے۔ بھلا رقیہ بیگم سے زیادہ کون واقف تھا اس اذیت سے؟ پھر اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد زمل بن کر رہ جاتی ہے، جس کے لیے تمام خوشیاں ادھوری ہوں۔ وہ نرمی سے انہیں سنتی جا رہی تھی جیسا کہ ایک عرصے سے انہیں کسی نے سنا نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ لوگ جو دیکھنے میں چٹانوں جیسے سخت نظر آتے ہیں، وہ اندر سے کس قدر نرم ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آنٹی، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مجھے ان کی محبت کی قدر ہے۔ اور رقیہ بیگم افسردگی سے مسکرا دیں۔ اور تم؟ کیا تمہارے دل میں ابھی تک سبحان کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں؟ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ساریہ نے گڑبڑاتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ نفرت؟ ہاں، نفرت کرتی تھی وہ سبحان سے، تھی، لیکن تھی کا مطلب تو ماضی کا ہوتا ہے نا، تو کیا وہ اب نہیں کرتی؟ نہ جانے کتنے سوال اس کے اپنے اندر ابھرنے لگے، اور اس کی یوں گڑبڑانے پر رقیہ بیگم کی ہنسی قابل غور تھی۔ کافی دیر وہ سر جھکا کر گمسم بیٹھی رہی اور کافی دیر کے بعد زمل کا ہاتھ تھام کر وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا۔ ایسا لگا تھا اس کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش، مطمئن، اور وہاں وہی ساریہ سکندر ایک بار پھر غیر ہو کر رہ گئی۔ اس نے زمل کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے پہلو میں وہ شخص کس قدر دمک رہا تھا۔ اسے رشک آنے لگا زمل پر۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ محبتوں کو نہ پا کر بھی مرکز محبت بن گئی۔ زمل آگے بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ساریہ کا ہاتھ تھاما اور سبحان کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مسز ساریہ، سبحان لے جائیے اپنے شوہر کو، خدا تمہیں مبارک کرے۔ وہ ضدی اور اکڑ سے بھری ہوئی لڑکی جو سبحان پر پڑا ہوا کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ساریہ کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دے رہی تھی۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر سر اٹھاتے ہوئے سبحان کو دیکھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے گردن موڑ کر زمل کو دیکھا، لیکن
اسے سوال کرنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے حلق میں دب کر رہ گئے۔ اگر اسے خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے تو تم سے زبردستی چھین لینے کے بعد بھی میں اسے حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ جاؤ تم دونوں اپنی زندگی کی شروعات کرو، میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ محبت سے پا لینے کا نام تو نہیں۔ جنہوں نے محبت کی ہے، جنہوں نے محبت نبھائی ہے، ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ محبوب کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ اگر آج وہ سبحان کو پا لیتی تو کل ان کی محبت لڑائی جھگڑوں کا شکار ہو کر کسی بلبلے کی طرح فضا میں تحلیل ہو کر پھٹ جاتی، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اپنی محبت کو اس نے کسی سنہری چمکتی ہوئی ڈبیا میں بند کر کے دل کے کونے میں سجا لیا، جہاں وہ ساری زندگی چمکتی رہے گی۔ اس محبت کے لیے خدا اسے کسی ایسے شخص سے نواز دے گا جو صرف اس کے لیے بنا ہو، صرف اس کے لیے جو قابل محبت ہو۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی اور زمل نے سبحان کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلی بار اسے حق سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دن تو کوئی معجزاتی دن تھا۔ پروردگار ہماری نیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے راستے صاف کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹوں کو سائڈ پر نہ کرے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے محبوب ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ محبت ان دونوں کے درمیان کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ یہی تو جیت تھی محبت کی۔ چھینا چھپٹی، زبردستی مسلط ہونا، محبت کروانا، یہ ساری تو کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ آج تک کوئی محبت کے درجے پر فائز ہو ہی نہیں پایا، اور جو ہوتے ہیں انہوں نے پھر محبوب کو پانے کی چاہ ہی نہیں کی۔ رقیب کو دیکھ کر جلن کا شکار ہونا بنتا ہے، لیکن رقیب کے ساتھ ہنستا ہوا محبوب قابل نفرت نہیں لگتا۔ وہ پھر بھی محبوب وہی رہتا ہے۔ کیا آپ کے لیے آسان ہوگا زمل کو بھول پانا؟ اس وقت وہ اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر رہا تھا جب اس نے کہہ دیا، اور سبحان نے اپنی انگلی ساریہ کے لبوں پر جما دی، آج کے بعد ہمارے درمیان زمل کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اسے بھولنا آسان نہیں ہے، وہ میرے دل میں رہے گی، لیکن محبت بن کر، اور تم میرے لیے قابل محبت۔ یہ تو ان دونوں کی دیدہ دلیری تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا، ورنہ ہر نفرت میں لپٹے ہوئے رشتے کا اختتام ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے سربراہان کو اتنا خود غرض نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی ضد پر اڑ کر ہمارے بنے ہوئے راستوں کو ختم کر کے ہمیں کسی پنجرے میں قید کر دیں۔ تو کیا میں آپ کہہ سکتی ہوں کہ سبحان شاہ صرف میرا ہے؟ کتنی ناز کے ساتھ اس نے سبحان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر سبحان ہنس پڑا۔ تم پہلے بھی کہہ سکتی تھی، تم پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس کے ناک کی نوک نے اسے اپنی ناک کو ٹکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کتنی کشش تھی ان دونوں کے اندر۔ نکاح کا مضبوط رشتہ انہیں مزید ایک دوسرے کے قریب کھینچ رہا تھا۔ نہیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہتی تھی، وہ جیسے کہنے کے لیے بےتاب ہوا، اور مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک بار پھر جھک کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آج وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ سبحان شاہ اس کا ہے، صرف اس کا۔ اس کے علاوہ وہ اگر کسی کے بارے میں سوچتا بھی تو خود پر گناہ سمجھتا۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے ساریہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے یقین کر لیا تھا، پروردگار نے وہ شخص اس کی دسترس میں دے دی ہے جسے کہا ہو کہ لو، میں نے اسے محبت سے بنایا، یہ محبت کے لیے بنا ہے، اور اسے محبت سے سمیٹ لو۔ وہ جانتی تھی اس کی قدر کیسے کرنی ہے، وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں محبت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اسے صرف محبوب کی نہیں، محبوب کی بھی قدر تھی۔ جا بجا اس کے وجود پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے بھر کر پورے حق سے اپنے بستر پر لے آیا۔ دو دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے، دو سانسیں ایک دوسرے میں گھل کر بہکا رہی تھیں۔ کچھ محبت بھری سرگوشیاں تھی، کچھ مان تھے، کچھ یقین تھے، اور اس روز محبت جیت کے جشن کو مناتی ہوئی ستاروں کے درمیان کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کاتب تقدیر نے دو دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ اگر وہ لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے سے نفرت کر کے بھی زندگی گزارتے تو بھی گزر جانی تھی، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ اسے ایک دوسرے کے قریب رہ کر مسکراتے ہوئے ہنس کر دیا جاتا؟ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے بتائی گئی ہے۔
خدا کی نعمت ہے اور نعمتوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔